السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن باتوں سے ہمیں روکے ہیں ان باتوں سے رک جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم بندے ہیں اللہ کے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کو چاہیے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک دیے اور اپنی سنتوں پر چلنے کی دعوت دی، اتباع کرنے کا حکم دیے، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے بندوں سے، آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، میں بھی تمہیں دوست بناؤں گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں دوست نہیں بنائے گا۔ جب اللہ پاک تمہیں دوست بنائے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں دنیا ہی میں ایک عزت والا بنا کر رکھے گا، آخرت میں بھی عزت والا بنا دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، ستار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے جو حکم دیا ہے اس پر چلنا ہی ہماری بندگی ہے۔ بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علم سے ہٹ کر کوئی الگ الگ علم بتاتے ہیں تو اسے بھی مان لیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے۔ اللہ نے سارا علم ہمیں عطا کیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دونوں جہاں کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سیدھا راستہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر جو چلیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں، غلامی میں زندگی کریں گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ ہاں، ضرور اٹھایا جائے گا، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کا دن اٹھایا جائے گا، ضرور ہمارا حساب و کتاب ہوگا روز محشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ بہت سے لوگ مجھے یہ بھی پوچھے کہ نہیں مرنے کے بعد پھر ادھر ہی اٹھایا جائے گا، پھر ہم دوسرا جنم لے کر آئیں گے۔ بالکل غلط ہے، اللہ سے ہم کو معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ مطلب تم نے جو یہاں اعمال کیے، مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، وہ حساب و کتاب کا دن۔ تم نے کیا کیا دنیا میں کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راہ پر چلے، اللہ کے فرمان پر زندگی گزارے، یہ پوچھش ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس کے اچھے اعمال ہیں، پیارے نبی کے راستے پر قائم ہے، وفاداری کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر وفاداری کے ساتھ عمل کیا ہے، تو اس کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے۔
اگر گناہوں میں ڈوب کر آیا، بدکاریاں کیا، بے حیائی کیا، نافرمانی کیا، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے اس کا بدل دوزخ ہے، جہنم ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسا غیروں کے یہاں علم ملتا ہے پنرجنم کے بارے میں۔ یہ سارے غلط تصورات ہیں، کیونکہ ایک جھاڑ ہوتا ہے، وہ جھاڑ کی جب عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھاڑ مر جاتا ہے، تو پھر جھاڑ پیدا نہیں ہوتا، جھاڑ کے بیج سے جھاڑ ہوتا ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، پڑھے لکھے ہیں، اندھے نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سارا علم دیا ہے۔ اس امت سے بہت بہت محبت کرتے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور کرتے ہیں، خون کے آنسو بہائے ہیں، پیٹ کو پتھر باندھے ہیں، فاقہ کیے ہیں، مگر ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ ہم کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلیں۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کا دن، حساب کتاب ہوگا، جس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد پھر ہم کو پیدا کر دیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ یہ غلط تصورات ہیں، یہ غلط خیالات ہیں۔ ایسا علم جو بھی دے گا وہ گمراہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو ادھر نہیں ہوگا جنم، وہ حساب و کتاب کا دن۔ جھاڑ مرنے کے بعد، جھاڑ کمزور ہونے کے بعد، جھاڑ عمر ہونے کے بعد گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر جھاڑ نہیں اٹھتا، جھاڑ کے بیج سے جھاڑ ہوتا ہے۔ تو سمجھنی چاہیے۔ ہاں، میں نے یہ علم بھی قرآن کے ذریعے دکھایا ہے، جس طرح انسان کے وجود میں اللہ پاک نے مضغہ، علقہ، عظامہ، یہ سب ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں کر دیا ہے۔ یعنی انسان کے وجود میں کیا کیا ہے، یہ سارا علم ظاہر کیے ہیں۔ یعنی بھیجے کا علم ہے، مخصص کا علم، دل کا، اور جو ہے آنکھوں کا۔ اس کو جو ہے انسان جب پریکٹیکلی، جیسا ہم پڑھتے تھے کالج میں، تو پریکٹیکلی دکھایا جاتا تھا۔ تو اسی علم کو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مخصص کا علم راز ہے، اور آنکھوں کے اندر جو ہے انسان کے جو سپم جا کے جو فلٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے، جس سے ہمارے اندر روشنیاں آتی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں راز ہے، راز ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے تو سب کچھ ظاہر کیا ہے۔ یہ جو بھیجا ہے، میں نے پہلے ہی بہت سال پہلے ہمارے عاشقوں کو، چاہنے والوں کو کاٹ کر دکھایا ہے۔ پھر مخصص کا علم دیا ہے، آنکھوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی میں نے ظاہر کیا ہے، جس میں رنگ ہیں ہر طرح کے، اور جس کے ذریعے علم دیا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، حقیقت تو نور کا علم ہے۔ اب اسی کے اوپر لوگ جا کے اگر گمراہ ہو جائیں گے تو یہ بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں چھپایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب کچھ ظاہر کیے۔ اس کو حقیقت جاننا ہے، یہ مخصص کا علم کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسے دیکھ کر ہم گمراہ نہیں ہونا ہے۔ یہ تو ویری سمپل ہے، یہ آسان علم ہے، بھیجے کا، آنکھوں کا، دل کا، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کا، یہ سارا آسان علم ہے۔ یہ تو جسم ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارتے ہوئے نور کا علم حاصل کریں۔ پیارے نبی نے جو بتایا وہ راستہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ پیارے نبی کے راستے پر چلنے سے یہ آنکھ وفادار ہے تو نور بنے گی، ورنہ ظاہر فنا ہو جائے گی۔ یہ کیڑے چر لیں گے، مٹی کھا جائے گی، زبان حق بولے گی، زبان سچ بولے گی، نیک عمل پہ یہ قائم رہے گا تو زبان میں نور پیدا ہوگا، پیارے نبی کے طریقے پر ہے۔ ہاتھ پیارے نبی کے طریقوں پر ہے، عمل کرتے ہیں تو ہاتھ نور بنے گی۔ کان پیارے نبی کی وفاداری کر رہے ہیں تو یہ بھی نور بنے گے، اور اس کا وجود، اس کی سوچ پیارے نبی کے مکمل طریقے پہ ہے تو یہ نور بن جائیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के दीन को कामिल कर दिया, इस नेमतों को इस उम्मत के लिए, और अल्लाह इस दीन से राजी है। अल-यौमा अकमलतु, अल्लाह के नबी ने कामिल कर दिया, लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इस नेमतों को इस उम्मत के लिए मुकम्मल कर दिया। कुछ भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें और हमसे छुपाए नहीं। मगर बहुत से लोग गलत इल्म जान लेते हैं, खुद गुमराह हो जाते हैं, दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे रास्ते से बचाओ, अमल करो, तकवा करो, परहेजगारी करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में गौस पाक गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े औलिया हैं, उन्होंने कभी हमें कुरान से नहीं हटाए, हदीस पाक प्यारे नबी की सुन्नतों से, फरमान से कभी नहीं हटाए। हमेशा अमल करते रहे, तकवा करते रहे, परहेजगार वाली जिंदगी जीते रहे। मगर ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल किए। अहले तरीक होते हैं जो 3-3 दिन का रोजा, 7-7 दिन का रोजा रखते हैं। अल्लाह के साथ एक मोहब्बत होती है, एक दर्द होता है, एक तड़प होती है, उसमें जीते हैं। जीते हुए कुछ फैज हासिल करते हैं, अल्लाह की रिजा हासिल करते हैं, अपने नफ्स के साथ जंग करते हैं। अल मुजाहिदु जिहाद नफ्सा, असल में वही बहादुर है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। ये अल्लाह वाले, नफ्स पे मिट जाने वाले, नफ्स की ख्वाहिशात पर कुर्बान हो जाने वाले, ये अल्लाह वालों की निशानी नहीं है। हमको चाहिए कि जिंदगी अल्लाह ने दिया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों पे जीने का हुक्म दिया है। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों से हट जाएं तो हम गुमराह हो जाएंगे। बहुत आसान है, अद्दीन युसरन, दीन बहुत आसान है, बस हमको चलना है, अमल करना है। अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, बाजमात पढ़ने की कोशिश करो और सुन्नतों पर अमल करो। आप अमल नहीं करते, कोशिश करो एक एक सुन्नत को जिंदा करो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, दुआएं लो, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ मोहब्बत से, अखलाक से पेश आओ। मुरीद हो जाते हैं मगर अमल नहीं करते तो बदनसीबी है। कश्ती में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद इंसान को चाहिए कि सबके साथ हुस्न अखलाक से, एक प्यारी आदतों के साथ किनारे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि अंदर बैठने वालों के साथ बदअखलाकी पेश किए, कश्ती में जो सुराख कर दिया बदअखलाकी से, तो क्या होता है, मिसाल क्या है, ईमान इंसान लेकर आता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किए बिना ये अपने आमाल को खराब कर लेता है। प्यारे नबी के बताए हुए राह पर नहीं चलता तो अपनी कश्ती में सुराख कर लिया। हाँ, ये पीरी मुरीदी का रास्ता ऐसा है, सूफियों का रास्ता ऐसा है कि पानी के ऊपर कश्ती यानी तैरते हुए रहती है। कश्ती के अंदर अगर पानी आ गया तो कश्ती डूब जाती है। कश्ती की तरह रहना है, पानी को अंदर नहीं लेना, इस दुनिया ही में रहना, दुनिया को हमारे अंदर नहीं लेना है। अगर दुनिया हमारे अंदर आ गई तो हम डूब जाएंगे, ये कश्ती डूब जाएगी। कश्ती की तरह रहो, कभी पानी को अंदर मत लो। तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी जो है जिंदगी जिया करो, अपनी जुबान से मीठे बोल बोला करो, निगाहों में पाकी रखो, अच्छे अच्छे बोल बोला करो, मोहब्बत बांटा करो, प्यार बांटा करो, कभी नफरत वाले बोल मत बोलो और कभी गुमराही वाले रास्ते से हमेशा हमेशा दूर रहो। जब तक कुरान और हदीस की रोशनी में हम जिंदगी गुजारेंगे, हमारी कामयाबी। कुरान और हदीस की रोशनी से हम हटकर जिंदगी करेंगे, ये गुमराही है। इसलिए गौस पाक ने फरमाया, हवा में उड़ने वाला कोई फकीर आ जाए
یا پانی میں چلنے والا بھی آپ کو فقیر مل جائے، وہ فقیر نہیں، دھوکے باز ہے۔ اگر اس کے اندر شریعت نہیں ہے، پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے، ہمارے اکابرین نے فرمایا، لباس سے نہیں، عمل سے، تقوی سے، پیارے نبی کی سنتوں پر زندگی کرنے والے کی نسبت ہو، اور ہم کو چاہیے ہم عمل کریں۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام پر دل و جان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، وفاداری نبھاتے ہوئے، ہم غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غوث پاک غریب نواز کی نسبت میں، صحبت میں، پیر کامل مرشد کی صحبت میں تہجدیں بھی پڑھے، راتوں میں اٹھ کر رویا کرے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، کسی کو معاف نہیں، تہجد نفیل ہے، اشراق نفیل ہے، چاشت نفیل ہے، صلاۃ الاوابین نفیل ہے، اس کو بھی پابندی کے ساتھ کوشش کریں۔ ہاں کام بہت ہوں گے، موقع ملے تو کر لیا کریں، راتوں میں نوافل پڑھ لیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کرتے رہیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ جتنا گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اتنا انسان کی زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے اور اس کے دروازے کھلیں گے اور انسان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جن باتوں سے ہمیں روکا ہے ان باتوں سے رک جاؤ۔ اللہ پاک اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے وسیلے سے، غوث پاک غریب نواز کے صدقے، ہمیشہ ہم کو اپنے قرآن اور حدیث کے ساتھ اس روشنی میں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار امتی بنا کر ہمیں رکھے اور سچا غلام بنا کر